ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ حج اور عمرہ کے مختلف احکام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 کے ضمن میں جانتے ہیں، اور ہم یہ بات بھی جانیں گے کہ حج کے عملی ارکان کتنے ہیں اور عمرے کے کتنے ہیں، اور حج کی مختلف اقسام کون سی ہوتی ہیں۔ آیت کے ترجمے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ نیت کرنے کے بعد ان کو مکمل کرو، یعنی جس وقت تم حج اور عمرے کی نیت کر لو تو ان کو مکمل کرو۔ حج کے جو عملی 5 ارکان ہیں، جن میں سب سے پہلے احرام باندھنا، دوسرا عرفات میں قیام اور یہ حج کا اعظم رکن ہے، تیسرا صفا اور مروہ کی سعی کرنا، اور چوتھا بیت اللہ کا طواف کرنا، اور پانچواں حلق یا قصر۔ اس کے علاوہ مختلف واجبات، سنتیں اور مستحب ہیں۔ تو کہا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، جس وقت تم نیت کر لو تو حج کو اور عمرے کو اللہ کی رضا کے لیے مکمل کرو۔ عمرہ میں 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، اور نمبر 3 صفا و مروہ کی سعی، اور نمبر 4 حلق یا قصر۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اسے بھیج دو، یعنی بیماری کی وجہ سے وہاں حج کے ایام میں نہ پہنچ سکیں، یا کوئی اور خطرے کی بنا پر مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ موجودہ زمانے میں فلائٹ کا کینسل ہو جانا، دوبارہ فلائٹ نہ ملنا، بر وقت وہاں نہ پہنچنا، یہ ساری صورتحال۔ پرانے زمانے میں دشمنوں وغیرہ کے خطرات، تو کہا کہ جو آسانی سے قربانی میسر ہو اسے روانہ کر دو۔ پھر کہا کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم حلق نہ کراؤ، تم اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک کہ تمہاری قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے۔ جس وقت یعنی قربانی پہنچ جائے پھر تم اپنے سروں کو منڈوا سکتے ہو، حلق کروا سکتے ہو۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو فدیہ دے دے، روزوں کا، یا صدقہ دے دے، یا قربانی کر دے۔ یعنی بیماری کی وجہ سے کوئی سر نہ مڈا سکے تو اس صورت میں کہا کہ فدیے کے طور پر روزے رکھ لیے جائیں، یا صدقہ دے دیا جائے، یا قربانی دے دی جائے۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جس وقت تم امن میں آ جاؤ، امن میسر آ جائے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو جو کوئی چاہے حج اور عمرہ ملا کر تمتع کرے۔ حج کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی ہے حج مفرد، یعنی صرف اکیلا حج کرنا، جو حرم کے رہنے والے لوگ ہیں وہ حج مفرد کرتے ہیں۔ دوسرا ہے حج قران۔ حج قران کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس وقت حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، جا کر عمرہ کرتے ہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام نہیں کھولیں گے حتیٰ کہ حج کی تکمیل کے بعد آپ احرام کھول لیں گے، تو اس کو کہتے ہیں حج قران، یہ زیادہ فضیلت والا۔ اور حج تمتع یہ ہے
کہ آپ جس وقت جاتے ہیں اور حرم کی حدود میں عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں، پھر حج کے لیے دوبارہ احرام باندھا جائے، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ تو کہا کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر اگر تم امن میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور جو کوئی چاہے حج اور عمرہ ملا کر کرے تو اس کے لیے بھی جانور کی قربانی دینا ہوگی، جو بھی میسر ہو۔ آسانی کہا، فَمَسْتَيْسَرَ یعنی جو آسانی ہو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر وہ کوئی قربانی کا جانور نہیں پاتا تو ایسی صورت میں فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو حج کے دنوں میں 3 روزے رکھ لیے جائیں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 واپسی پر۔ سارے روزے حج کے دنوں میں اس لیے نہیں کہا، اس لیے منع کیا کہ جس وقت انسان روزہ رکھتا ہے تو بھوک کی وجہ سے بعض اوقات طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، تو کہا 3 تو وہاں رکھ لو لیکن باقی 7 واپس آ کر کے رکھ لو۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، اس طرح یہ 10 مکمل ہو جائیں گے۔ پھر کہا کہ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے لیے ہے جو مسجد حرام کے پاس رہنے والا نہ ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں جو باتیں ہم جان سکے وہ یہ کہ حج اور عمرہ کی نیت کرنے کے بعد اس کو مکمل کرنا چاہیے۔ روکنے کی صورت میں ہدی بھیج دینی چاہیے، اور ہدی بھیجنے کے بعد پھر سر اس وقت تک نہیں منانا چاہیے جب تک کہ وہ اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے۔ پھر بیمار کے لیے رخصت دی گئی، اور پھر حج جو تمتع کا ذکر ہوا، اور پھر جو قربانی نہیں پا سکتا اس کے لیے روزوں کے احکام بیان ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب مجید کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔